حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے توسط سے دائر درخواست میں کہا، عبوری حکم میں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے معاملے پر میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ کسی قیدی کے لیے نجی ہسپتال مخصوص کرنے کا اختیار نہیں، قیدی کو جیل مینول کے مطابق طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صحت کا معاملہ سیاست سے الگ رہنا چاہیے، حکومت اپنی ذمہ داری نبھاتی رہے گی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا سیاسی مخالفین کی بیماری پر تانے دینے کے بجائے اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ طلال چودھری نے کہا عدالت کے فیصلے کو این آر او سے جوڑنا غلط فہمی ہے، عدالت نے ردیف دیا تاکہ صحت کے معاملے کو سیاسی ایجنڈا نہ بنایا جا سکے۔ ہماری قیادت نے سیاسی مخالفین کے میڈیکل رپورٹس پر کبھی بحث نہیں کی۔ 9 مئی، 26 نومبر اور اسمبلی توڑنے کے بعد اب ہمدردی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کا تحریری حکم نامہ اڈیالہ جیل انتظامیہ کو موصول نہ ہو سکا۔ جیل ذرائع کے مطابق تحریری حکم ملنے پر انتظامات شروع کیے جائیں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے سب جیل قرار دیے جانے کی صورت میں اڈیالہ جیل سے 20 رکنی عملہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ، 2 اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹس، خادثامہ اور دیگر عملہ شامل ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اسپتال میں قیام کے دوران بھی جیل کی تحویل میں ہوں گے۔ اندرونی سیکیورٹی جیل پولیس، جبکہ اسپتال کی بیرونی سیکیورٹی اسلام آباد پولیس کی ذمہ داری ہوگی۔ اسپتال میں بانی پی ٹی آئی پر جیل مینول لاگو ہوگا۔ سرکاری ذرائع نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کی نجی اسپتال کے دورے کی خبریں فیک نیوز قرار دے دی۔ طوفانی بارشوں سے جڑواں شہروں میں برساتی نالے بکھر گئے، راولپنڈی میں کئی علاقے ڈوب گئے۔ پنجاب حکومت نے فوج کی تعیناتی کے لیے وفاق سے رجوع کر لیا۔ طوفانی بارش سے سڑکیں، گلیاں تالاب بن گئی، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ڈوب گئی، پانی گھروں میں داخل، نالا لئی بکھر گیا، خطرے کے سائرن بج گئے۔ رین ایمرجنسی نافذ، نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ، گوال منڈی میں 16 فٹ تک جا پہنچی۔ ٹینس باٹا، جان کالونی، شالے ویلی، پیپلز کالونی اور راجہ اکرم کالونی میں برساتی نالے بکھر گئے، پانی گھروں میں داخل۔ فوجی کالونی، پیر بتائی کے متعدد علاقے زیر آب، صادق آباد، مسلم ٹاؤن میں بھی پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ شکریہ، ڈوک خالا خان اور ڈوک کشمیریہ میں سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ راجہ بازار کے ماڈل بازار میں بچے کشتیاں بنا کر کشتی رانی کرنے لگے۔ دو قصوں میں 2 گھروں کی دیواریں گر گئی، صدر کے مدرسے میں پانی داخل، جبکہ 150 طلبہ کو نکال لیا گیا۔ گلریز میں گھر سے 9 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اڈیالہ روڈ خیابان جناب میں مقامی قبرستان کی دیوار گر گئی، قبروں کو نقصان، مقامی مسجد سے ورثاء کو قبرستان پہنچنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے 2nd فلور پر چھت سے پانی ٹپکنے لگا، نیچے ٹوکری پھر گملہ رکھ دیا گیا۔ اسلام آباد میں ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک تعطل کا شکار رہی، موٹر وے پولیس کی مسافروں کو محتاط ڈرائیونگ اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ سب سے زیادہ بارش کٹاریاں میں 145 ملی میٹر، شمس آباد 126، پیر بدائی کے علاقے میں 122 ملی میٹر ریکارڈ۔ جڑواں شہروں مجموعی طور پر 145 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی۔ ریسکیو 112 کے شہریوں کو محتاط رہنے کے اعلانات۔ راولپنڈی کی مختلف سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، اسلام آباد، بلائی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان۔ بارش کے دوران میٹرو بس اسٹیشن کی چھتوں سے پانی ٹپکنے لگا، مسافر پریشان، میٹرو بس میں بھی بارش کا پانی داخل، مسافروں کو کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑا۔ میٹرو بس اسٹیشن کی مرمتی کے ناقص انتظامات بے نقاب، کبھی آگ لگنے اور کبھی دیگر مسائل کے بعد میٹرو بس کی چھت بھی بارش نہ روک سکی۔ راجہ بازار، پیر بدائی روڈ اور تھانہ گنج منڈی روڈ پر بارش سے صورتحال خراب، نالا لئی کی صفائی نہ ہونے پر شہریوں کے تحفظات، بارش نے سرکاری منصوبوں اور اداروں کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ وزیر اعظم کی وزیر پیٹرولیم کو فوری کراچی پہنچنے اور آئل ریفائنریز سے مذاکرات کی ہدایت، مقامی طور پر تیار ڈیزل کی قیمت کم کر کے عوام کو فوری ریلیف دینے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ڈیزل کا بڑا حصہ مقامی ریفائنریز میں تیار ہوتا ہے، قیمتوں میں کمی کے لیے مذاکرات جلد مکمل کیے جائیں، ممکنہ حد تک عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے ریٹیلر ایپ کا اجرا، ٹیکس اسکیم کو آسان اور
बाख्तियार बना दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी के निफाज से मईशत में शफाफियत आएगी। स्कीम से फ़ायदा न उठाने वाले दुकानदारों के खिलाफ ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। ताजरों को यकीन दहानी कराते हैं कि उन्हें हरासा नहीं किया जाएगा। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि रिटेलर ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। स्कीम उन दुकानदारों के लिए भी है जो टैक्स नेट में नहीं। जिस दुकान पर ग्रीन प्लेट आवेजा होगी वहां FBR का अफसर दाखिल नहीं होगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि रिटेलर स्कीम ताजरों की आसानी के लिए लाई गई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के सह अफ्रीकी मक्का दिफाई मुआहदे में पेशरफ्त। पाकिस्तान पहले मरहले में इस्लामी इत्तेहाद के सेक्रेटेरिएट की क़यादत संभालेगा। सेक्रेटेरिएट तीनों ममालिक के फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी और मुश्तरका दिफाई ताउन को मरबूत रखने का मरकज़ होगा। सह अफ्रीकी इत्तेहाद का सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा या जद्दा में हतमी फैसला न हो सका। सदर जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सरफराज मुफ्ती ने सदर को सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की अलविदाई मुलाकात। सदर नून लीग और मरियम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल माल्की की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कराची में यौम आज़ादी पर स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से 3 दस्ती बम और असलहा बरामद। DIG सिटी अजफर मैसर के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक SRA से है। कराची में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का टास्क दिया गया था। तीनों को बैरून मुल्क मुकीम दहशतगर्द दार सलान शाह ने यौम आज़ादी स्टॉल की रेकी और हमले का टास्क दिया। 12 अगस्त की शब दहशतगर्द सज्जाद बलाह ने स्टॉल पर फायरिंग की। जफर और फराज दूसरी मोटरसाइकिल पर सज्जाद बलाह को कवर फराम कर रहे थे। डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी स्टॉल पर फायरिंग से एक शख्स